رمضان اللہ رب العزت نے ہمیں دیا تھا متقی بننے کے لیے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں مومنوں کو حکم دیا ہے، اے مومنوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، صرف تقوی نہیں، اس طرح جس طرح تقوی کا حق ہے۔ اب آپ سوچیں اس کا حق ادا نماز چھوڑ کر ہو سکتا، اس کا حق ادا جھوٹ بول کر ہو سکتا، اس کا حق ادا اس کے بندوں کو تکلیف اور اذیت دے کر کے ہو سکتا، اس کا حق ادا اوامر سے دوری اور نواہی سے عدم اجتناب سے ہو سکتا؟ ہرگز نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، صحابہ کرام نے جب یہ آیت کریمہ سنی کہ تقوی کا حق ادا کرو، پریشان ہو گئے۔ وہ نمازی تھے، اللہ والے تھے، اللہ نے ان سے اپنی رضا کی سرٹیفکیٹ جاری کی ہے، پریشان ہو گئے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ہو سکتا ہے جو تقوی کا حق ادا کر سکے؟ پریشانی بچا تھی، چونکہ دل میں ایمان تھا نا، ایمان کی رمق تھی، زبانی دعوے نہیں تھے۔ اب وہ اللہ کا حکم تقوی اختیار کرو بلکہ تقوی کا حق ادا کرو، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مارے گئے، پھر تو اس کا حق ادا کہاں ہم کر سکتے؟ اتنے نمازی اور اتنے اچھے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آیت اتاری، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تقوی کا حق ادا کرتے رہو جہاں تک ممکن ہو۔ اب آپ مجھے بتائیں، نیند کی وجہ سے نماز چھوڑ دینا، سیریل کی وجہ سے نماز چھوڑ دینا، چائے کی وجہ سے نماز چھوڑ دینا، اور کسی دنیاوی مشغولیات کی بنا پر نماز چھوڑ دینا، چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے جھوٹ بول دینا، فراڈ کرنا، دھوکہ دینا، غش کرنا، یہ چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے یہاں کون سی مجبوری ہے؟ تو اللہ رب العزت کے اوامر کی بجاوری نواہی سے اجتناب کرنے کی پوری کوشش کریں۔ جہاں وسعت سے اور طاقت سے باہر ہو کوئی بات نہیں، لیکن جو وسعت میں ہے، طاقت میں ہے، اس کو تو کر گزریں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے الا یہ کہ تم حالت اسلام میں ہو، یعنی اسلام کی حالت میں موت آنی چاہیے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ کا رسیا ہے، بے ایمان ہے، فراڈی ہے، جس کی زندگی کا یہ وتیرہ ہے، عام زندگی میں اس کی سب ساری حرکتیں ہوتی ہیں، اب اس کی موت اچھے انداز میں آئے گی؟ جو عموماً اپنی زندگی کے ایام اور اوقات برے کاموں میں لگائے رکھتا ہے، اس کی موت سجدے میں آئے گی۔ اللہ میں نماز کی